کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے نگاہوں میں سجدے، اشاروں میں سجدے نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے۔ ہو رہے ہیں سجدے کے نہیں؟ یہ شکوہ کوئی ہندو سکھ کرے ان کو تو کافر سمجھا جائے، اور اگر آج کا کلمہ گو کہے تو وہ پکا مسلمان اور عاشق رسول بنتا پھرے۔ میں کیسے کہوں کہ یہ انصاف ہے؟ نہ میرا دوست، میری بات سن، شاعر کہتا ہے شکوہ کیا ہے، کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو کہ آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی شاعر کہتا ہے نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہی تو شکوہ ہے۔ یہ جو مرضی یہ کرتے جائیں ان کے لیے سب جائز ہے۔ افسوس ہے آج کے مومن پر، آج کے کلمہ گو پہ مشکل، بہت ہی افسوس ہے۔ آپ کہیں گے جب کلمہ پڑھتا ہے تو مشرک کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والا کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ خدا را میری بات کو سختی نہ کہنا، میری بات کو تشدد نہ کہنا، مجھے متشدد کہہ کے میری بات کا مذاق نہ اڑانا۔ آپ کو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جواب دیجئے، اگر کلمہ پڑھنے والا چوری کرے تو چور ہوتا کہ نہیں؟ کلمہ پڑھنے والا ڈاکہ کرے تو ڈاکو بن جاتا ہے، کلمہ گو اگر قتل کرے تو قاتل بن جاتا ہے، کلمہ گو اگر زنا کرے تو زانی بن جاتا ہے، اگر کلمہ گو شرک کرے گا تو مشرک کیوں نہیں بنے گا؟